ذرا تصور کریں، شام کا وقت ہے اور کیوٹو کی پرانی گلیاں لالٹینوں کی نرم روشنی میں نہا رہی ہیں۔ سرخ میپل کے پتے آہستہ آہستہ زمین پر گر رہے ہیں۔ ہوا میں سبز چائے اور بارش کی خوشبو گھلی ہے۔ اس خاموشی میں ایک دل کی صدا چھپی ہے، ایک ایسی صدا جو ٹوٹے خوابوں اور گہری تنہائی کو چھو کر گزر چکی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی شہر کی ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں، ایک ایسی عورت کی کہانی جو ہار مان چکی تھی مگر پھر امید نے اسے تھام لیا۔ یہ صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو کبھی ٹوٹا ہو اور پھر جڑنا چاہتا ہو۔ اگر آپ ایسی دل کو چھو لینے والی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کیوٹو جاپان کا پرانا دل ہے۔ صدیوں تک یہ شاہی دارالحکومت رہا، جہاں ہر گلی میں پرانی یادیں سانس لیتی ہیں۔ لکڑی کے چھوٹے گھروں کی کھڑکیاں نیلے شیشوں سے سجی ہیں۔ صدیوں پرانے مندر آج بھی وہی گھنٹیاں بجاتے ہیں جن کی آواز میں سکون چھپا ہے۔ اس شہر نے زلزلے بھی دیکھے، جنگیں بھی سہی، مگر آج بھی یہ اپنی خوبصورتی اور سکون کے ساتھ دنیا کو حیران کرتا ہے۔ کیوٹو ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت بدلتا ہے مگر اصل حسن صبر اور برداشت سے جنم لیتا ہے۔ ہگاشی یاما کی پرانی گلیوں میں ایک تنگ راستہ ہے۔ نننزاکا شام کے وقت یہاں قدم رکھنے والا ہر شخص ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہیں ایک چھوٹے سے چائے خانے کے اوپر آیا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ آیا ایک خطاط تھی مگر اس کی زندگی جیسے رک گئی تھی۔ اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، اس کے فن کو لوگ رد کر چکے تھے۔ وہ کیوٹو آئی تاکہ دنیا کے شور سے دور ہو کر اپنے زخم چھپا سکے۔ ہر صبح جب کامو دریا سے ہلکا سا کہرا اٹھتا تو مندر کے راہب خاموشی سے گزرتے۔ آیا کھڑکی کے پاس بیٹھتی، برش ہاتھ میں پکڑے، لیکن خالی کاغذ رہتا۔ دور سے گھنٹی کی گہری آواز آتی، جیسے دل کے اندر کہیں امید کی دھڑکن ہو، مگر آیا کو لگتا تھا کہ اس کا دل اب کسی رنگ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک بارش بھری شام، وہ چلتے چلتے چیون مندر تک پہنچ گئی۔ بارش کے قطرے پتھروں پر گر کر روشنی کو چھوٹے چھوٹے چاند بنا رہے تھے۔ ایک مومر گھنٹی بجانے والے ماسٹر ساتوشی نے آیا کے کپ کپاتے ہاتھ دیکھ کر نرمی سے کہا، تمہارا دل بہت بوجھل ہے، کیا تم یہ گھنٹی بجانا چاہو گی؟ آیا نے ایک لمحہ سوچا، پھر بڑی لکڑی کی چھڑی کو پکڑا۔ جیسے ہی گھنٹی بجی، آواز پوری وادی میں پھیل گئی، گہری، لمبی اور دل تک اترنے والی۔ اس آواز کے ساتھ آیا کے آنسو بہنے لگے، وہ آنسو جو مہینوں سے اس کے دل میں قید تھے۔ ماسٹر ساتوشی نے دھیرے سے کہا، یہ گھنٹی ہر بار ماضی کو معاف کر دیتی ہے، لیکن اصل معافی وہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ اس رات آیا اپنے چھوٹے سے کمرے میں واپس لوٹی۔ پہلی بار کئی ہفتوں بعد اس نے برش اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے مگر کاغذ پر پڑنے والی سیاہی نئی زندگی کی طرح تھی۔ الفاظ بے ترتیب تھے مگر زندہ، بالکل اس بانس کی پہلی کومپل کی طرح جو سخت سردی کے بعد زمین سے جھانکتی ہے۔ اگلی صبح کیوٹر پر نرم سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کامو دریا کے پانی میں صبح کی پہلی روشنی ایسے جھلک رہی تھی جیسے ہزاروں چھوٹے چراغ بہہ رہے ہوں۔ آیا جاگ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ کل رات کی گھنٹی کی گونج ابھی بھی اس کے دل میں ہلکی ہلکی بج رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے کمرے کی خاموشی بھاری نہیں بلکہ گہری اور پرسکون ہے۔ وہ چھوٹے قدموں سے گلی میں نکلی۔ ننزا کی پرانی پتھریلی سڑکیں بارش کے بعد نرم اور چمکدار لگ رہی تھیں۔ لکڑی کے گھروں کی کھڑکیاں کھل رہی تھی، کہیں سے چائے کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ آیا نے ایک لمحہ کے لیے گہرا سانس لیا اور محسوس کیا کہ ہر خوشبو،
ہر روشنی جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے باغ کے قریب پہنچی۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی شام کی گھنٹی کی باز گشت جیسی صاف اور گہری تھی۔ ایک ننھی بچی جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کاغذ تھا آیا کے قریب آئی اور بولی، کیا آپ لکھنا جانتی ہیں؟ بچی نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ آیا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کئی ہفتوں بعد کسی نے اس سے اس کے فن کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ہاں، تھوڑا بہت جانتی ہوں، وہ ہلکی سی مسکرائی۔ بچی نے شرماتے ہوئے کہا، کیا آپ میرا نام خوبصورت لکھ کے دے سکتی ہیں؟ یہ سن کر آیا کا دل بھر آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، اپنی چھوٹی سی تھیلی سے برش اور کاغذ نکالا اور بچی کا نام بڑے پیار سے لکھنے لگی۔ ہر لکیر کے ساتھ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کا بوجھ بھی کم ہو رہا ہو۔ جب اس نے بچی کو کاغذ تھمایا تو بچی کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ یہ لمحہ آیا کے لیے غیر معمولی تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ہنر کی سب سے بڑی طاقت شہرت یا داد نہیں، بلکہ دل کو خوش کرنے والی یہ چھوٹی مسکراہٹیں ہیں۔ اسی شام آیا دوبارہ مندر گئی۔ ماسٹر ساتوشی گھنٹی کے قریب بیٹھے آسمان کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ آیا نے آہستہ سے کہا، میں نے آج کسی کے نام میں خوشی لکھ دی، شاید میرا دل بھی لکھنے لگا ہے۔ ساتوشی نے مسکرا کر جواب دیا، خوشی دینا ہی اصل فن ہے۔ تمہارا کاغذ لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہے، یہی تمہارا تحفہ ہے۔ جب تم دوسروں کو روشنی دو گے، تمہارے اندر بھی روشنی بڑھتی جائے گی۔ آیا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شام کا رنگ گہرے سنہری سی سرخی میں بدل رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگی، وہ روشنی جو خوف اور مایوسی کے اندھیروں کو دھیرے دھیرے مٹا رہی تھی۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اور کئی صفحات پر مسلسل لکھتی رہی۔ ہر صفحہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ اس کے دل کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر اب صرف خاموشی نہیں بلکہ برش کی نرم سرسراہٹ تھی، جیسے امید نے اس کے اندر گھر بنا لیا ہو۔ یہ یاد رکھیں، جب ہم دوسروں کے لیے چھوٹے چھوٹے چراغ جلاتے ہیں تو ہمارا اپنا دل سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ آیا کی زندگی کی طرح ہر انسان کے دل میں بھی روشنی واپس آنے کا وقت آتا ہے، بس ہمیں پہلا قدم بڑھانے کی ہمت کرنی ہوتی ہے۔ چند ہفتے گزر گئے تھے۔ کیوٹو کے موسم نے سردیوں کی ہلکی ہوا کو اوڑھ لیا تھا، مگر آیا کے دل میں اب بہار اتر چکی تھی۔ اس کی چھوٹی سی خطاطی کی دنیا آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچنے لگی۔ وہ باغ جہاں بچوں سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اب ہر شام روشنیوں سے بھرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ آ کر اس سے اپنا نام خوبصورت لکھواتے، کبھی دعائیاں جملے بنواتے اور کبھی دل کے زخموں کو لفظوں میں بدلنے کے لیے اس کی مدد مانگتے۔ ایک دن کیوٹو کے ایک بڑے آرٹ میلے کے منتظم اس کے کمرے تک آئے۔ انہوں نے اس کی تحریروں کے بارے میں سنا تھا اور چاہا کہ آیا اپنی خطاطی میلے میں دکھائے۔ آیا کے دل میں ایک لمحے کو پرانی گھبراہٹ لوٹ آئی، وہی ڈر جو اسے ٹوٹی منگنی اور ناقدین کی سخت باتوں کے بعد ہوا تھا۔ مگر پھر سے اسے ماسٹر ساتوشی کے الفاظ یاد آئے، خوشی دینا ہی اصل فن ہے۔ میلے کے دن وہ اپنے برش اور کاغذ کے ساتھ ہال میں پہنچی۔ وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جب اس نے پہلی لکیر کھینچی تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ہر اسٹروک میں ایک سکون تھا جو دیکھنے والے کے دلوں کو چھو رہا تھا۔ ایک لمحے کو آیا کو لگا جیسے وہ صرف کاغذ پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر لکھ رہی ہو۔ میلہ ختم ہونے کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر ماسٹر ساتوشی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تھی اور آواز میں گہرائی۔ تم نے گھنٹی کی صدا کو لفظوں میں بدل دیا، تمہارا فن اب دوسروں کے لیے دعا بن چکا ہے۔ اس رات آیا ایک بار پھر چیون مندر گئی۔ چاندنی درختوں کے درمیان پگھل رہی تھی، پتھروں پر اوس چمک رہی تھی۔
اس نے گھنٹی کے بڑے ہتھوڑے کو تھاما اور آہستگی سے بجایا۔ آواز پورے شہر میں پھیل گئی، پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آئی ایک گہری روشنی بھری گونج۔ آیا نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا، یہ صدا ان سب کے لیے ہے جو خود کو ٹوٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ جان لو کہ تم بھی نئے سرے سے جنم لے سکتے ہو، تمہارے اندر بھی روشنی ہے۔ کیوٹو کی سڑکیں اب بھی لالٹینوں کی روشنی میں جگمگاتی ہیں، مگر آیا کی زندگی میں اب کوئی اندھیرا باقی نہیں۔ اس کی خطاطی صرف آرٹ نہیں رہی، ایک دعا بن گئی۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ لوگوں کو یہ یاد دلاتی ہے کہ مایوسی کے بعد امید کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ خود کو معاف کرنا سب سے پہلی ہمت ہے۔ دوسروں کے دل میں روشنی ڈالنا دراصل اپنے دل کو روشن کرنا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا انسان ایک دن نئے رنگوں سے بھر سکتا ہے۔